میں نے محسن بھائی کا پیغام چچا کو سنا دیا تھا، جسے سن کر وہ خاموش ہی رہے۔ چچا نے عتیقہ کی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے امی جان سے کہا تو امی جان نے بھی چچا سے بات کی، جس پر چچا جان نے کہا، تم لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو بڑے بھائی جان کی ہے۔ بڑے بھائی جان بہت بڑے افسر ہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ محسن کی شادی میری بیٹی سے ہو۔ اگر انہیں میری بیٹی عتیقہ کا رشتہ چاہیے تو بھائی جان سے کہو کہ وہ مجھ سے آ کر بات کر لیں، جبکہ ہم سب کو پتا تھا کہ ایسا ہونا بڑا مشکل ہے۔ پھر بھی ہم نے اور امی نے مل کر ابو سے بات کری۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابو نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور کہہ کے ٹال دیا کہ جب محسن آئیں گے جب دیکھا جائے گا۔ بہرحال دن پہ دن گزرتے رہے اور میں اور امی بہت پریشان ہوتے رہے۔ کچھ دن بعد ہی چچا کے گھر سے خبر آئی کہ عتیقہ کا بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے اور چچا جان اس رشتے پہ غور کر رہے ہیں۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ اسی ہفتے محسن بھائی کا فون میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کیا حال چال ہے، اور چچا جان کے گھر جاتے ہو، کیسے حال چال ہے ان سب کے؟ اور میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے آج، جبھی میں نے تمہیں فون کیا ہے، عتیقہ کی کہیں بات تو نہیں چل نکلی؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان ایسا کچھ نہیں، حالانکہ ایسا ہی تھا، پھر بھی میں نے ان سے چھپایا، لیکن وہ بھی بڑے ذہین تھے، میرے چھپانے پر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئے اور فون بند کر دیا۔ کچھ دن بعد ہی محسن بھائی واپس گھر آ گئے اور جس کا ہمیں بالکل علم نہیں تھا۔ جس دن وہ پہنچے اس کے دوسرے دن ہی عتیقہ کی شادی تھی۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب محسن بھائی کو کیسے بتائیں گے کہ عتیقہ کی شادی ہو رہی ہے۔ بہرحال محسن بھائی گھر آئے تو امی نے خوب خاطر مدارات کی، ابو نے بھی خوب حال احوال پوچھے اور محسن بھائی بھی خوش خوش نظر آ رہے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں کو تحفے تحائف دیے اور پھر سونے چلے گئے۔ شام میں جب وہ سو کے اٹھے تو انہوں نے امی سے کہا چلیں ہم چچا جان کے گھر چلتے ہیں، جس پر امی نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کسی وقت چلے جائیں گے، لیکن محسن بھائی بالکل نہ مانے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آرام کریں، میں ضرور جاؤں گا۔ اور محسن بھائی نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور وہ چچا جان کے گھر چلے گئے۔ جس وقت وہ چچا جان کے گھر پہنچے تو وہ چچا جان کے گھر کو دیکھ کے دنگ رہ گئے، کیونکہ وہاں پر تمام شادی کے انتظامات مکمل تھے، رنگین لائٹیں لگی ہوئی تھی، پورا گھر سجا ہوا تھا، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر انہوں نے چچا جان کو جا کے سلام کیا، جس پہ چچا جان نے خوش ہو کے گلے لگایا اور سب گھر والوں سے ملے۔ پھر انہوں نے پوچھا چچا جان خیریت، کیا ہو رہا ہے، گھر میں کوئی تقریب ہے کیا؟ چچا جان نے کہا تمہیں ابو نے تمہارے نہیں بتایا کہ عتیقہ کی شادی ہو رہی ہے، آج مائیوں ہے؟ جس پر محسن بھائی کا چہرہ اتر گیا اور وہ پشمردہ سے ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ پھر محسن بھائی نے جو عتیقہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کے پاس جا کر کہا کہ میری ایک دفعہ ملاقات کرا دو عتیقہ سے کسی بھی طرح، جس پر اس کے بھائی نے کہا کہ ایسا اب ممکن نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے نام پہ مائیوں بیٹھ چکی ہے۔ محسن نے کہا بس ایک بار، صرف ایک بار میری ملاقات کرا دو، پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں ملوں گا اس سے۔ تھوڑی ہیر پھیر کرنے کے بعد وہ مان گیا اور محسن بھائی کو گھر کے پچھلی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ گھر کے پچھلی طرف عتیقہ کے کمرے کی کھڑکی تھی اور محسن وہ گھر کے پیچھے چلے گئے اور کھڑکی کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے، اور اتنے میں عتیقہ کا بھائی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جلدی جلدی باہر نکلیں، عتیقہ باجی سے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب لڑکیاں ہنسنے لگیں، ایک تو تم کمرے میں آ گئے بغیر پوچھے، مردوں کا یہاں آنا جانا منع ہے، اور پھر بھی تم یہاں آ گئے ہو۔ جس پر اس نے کہا میں عتیقہ کا بھائی ہوں اور میں یہاں ضرور آ سکتا ہوں، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ جس پر سب زور زور سے ہنسنے لگیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عتیقہ کو جلدی سے اس کے بھائی نے بتایا کہ محسن بھائی کھڑکی کے پیچھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کھڑکی کھول کے ان سے بات کر لو۔
جس پر عتیقہ حیران رہ گئی۔ کیا محسن آ گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں باجی، محسن بھائی آ گئے ہیں اور وہ بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ غصہ اور ناراض ہوئی کہ میں ہرگز بھی اس سے بات نہیں کروں گی، اب بھی آنے کی اس کو کیا ضرورت تھی، جس پر اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ نہیں تم بات کر لو، آخری دفعہ بات کر لو اس سے۔ عتیقہ مان گئی اور عتیقہ نے کھڑکی کھول کر اس سے بات کرنا شروع کری۔ کیسے آ گئے تم؟ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں گھر آنے کا؟ ہاں، اتنے دنوں سے انتظار کر رہی ہوں میں، اور میں نے تائی جان سے بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں بتا دیں، تمہیں کچھ نہیں بتایا انہوں نے، جس پر محسن ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے بالکل لا علم رکھا تھا، وہ تو مجھے خواب میں نظر آیا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور میں بڑی مشکل سے چھٹی لے کر واپس آیا ہوں وطن تمہارے لیے۔ جس پہ عتیقہ کہنے گی اب یہ کچھ بھی ممکن نہیں، شادی بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا جسے جب چاہا بگاڑ دیا اور جب چاہا کھیل لیا۔ یہاں پہ میرے باپ کی اور میری ماں کی عزت داؤ پر ہے، اور جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی وہ کسی کی بھی عزت نہیں کر سکتی، اور میں اپنے ماں باپ کو شرمندہ نہیں کروں گی تمہارے پیار کی خاطر۔ جس پر محسن نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ پلیز ایسا مت کرو، پلیز ایسا مت کرو۔ جس پر عتیقہ نے کہا نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کروں گی۔ اور محسن بھائی پشمردہ حالت میں وہاں سے بھاری بھاری قدم اٹھاتے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کے تیزی سے گاڑی چلا دی، اور گاڑی اتنی تیز چلا رہے تھے کہ انہیں سامنے سے آتا ٹرک بھی نظر نہ آیا۔ ٹرک نے زوردار ٹکر مار دی اور محسن بھائی اچھل کے گاڑی میں سے باہر گر پڑے اور ان کا سر پھٹ گیا، خون بہت سارا نکل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں پڑے رہے، بڑی مشکل سے لوگوں نے اٹھا کے ان کو ایمبولینس میں ڈالا، اور کسی مہربان لڑکے نے ان کے موبائل فون سے گھر پہ فون کیا۔ جیسے ہی گھر پہ فون پہنچا امی ابو تو سناٹے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے امی کو بتایا ہاسپٹل پہنچنا ہے، جس پر امی کہنے لگی میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں امی آپ نہیں جا سکتی ہیں، میں جا رہا ہوں، اور میں نے ابو کو ساتھ لیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل پہنچا۔ محسن بھائی کی حالت بہت ہی خراب تھی، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ لوگوں نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے، خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں، آپ دعا کریں۔ یہ سنتے ہی ابو کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک دم انہیں چکر آ گئے۔ میں نے انہیں سنبھال کے کرسی پہ بٹھایا اور کہا ابو بس آپ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ادھر گھر سے فون آ رہا تھا امی جان کا، میں نے امی جان کو بھی فون پر اطلاع دے دی کہ آپریشن ہو رہا ہے، بس آپ خیریت کی دعا کریں۔ جس پر امی بہت رونے لگیں۔ میں نے کہا امی اس وقت رونے کا نہیں بلکہ دعاؤں کا وقت ہے۔ پھر امی نے بھی مصلی بچھا لیا۔ ہم سب بہت زیادہ محسن بھائی کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان ہم بالکل نہیں بچا سکے۔ جس پر ابو دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور میں نے ابو کو سنبھالا۔ بس یہی ہمارے گھر کا سب سے برا اور بڑا حادثہ گزرا، اور ہمارے ابو جو اتنا زیادہ اکڑتے تھے اور اتنا غرور میں رہتے تھے اس کی سزا ان کو اس طرح ملی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔